الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض۔ ربط رکوع کا ما قبل سے کہ اس میں بھی احکام سلطانیہ کا بیان ہے، یعنی حکم سلطانی نمبر 7۔ 9 احکام سلطانیہ آپ نے سورت کے خلاصہ میں پڑھا ہے کہ اس میں ہوں گی۔ یہاں سے حکم سلطانی نمبر 7 کا بیان ہے۔ اور وہ یہ ہے، اگر جہاد میں نہیں جا سکے ہو تو ہجرت کی تو کوشش کرو، اگر جہاد میں نہیں جا سکے ہو تو ہجرت کی کوشش کرو، نہ کرنے پر وعید ہے۔ موضوع میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے حکم سلطانی کا بیان، اور دوسری چیز ہے فضائل مہاجرین اور ان کے نتائج، فضائل و نتائج مہاجرین۔ خلاصہ میں دوسری چیز ہے معذورین عن الہجرت کے لیے معافی، معذورین عن الہجرت کے لیے معافی کا بیان۔ چوتھی چیز ہے غیر معذورین کے لیے تنبیہ۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک وہ لوگ کہ جن کو توفاہم الملائکہ، فرشتے ان کو وفات دیتے ہیں، یعنی وفات تو اللہ دیتا ہے، یہ اس کا حکم پورا کرتے ہیں۔ وفات دیتے ہیں ماضی بھی استعمال ہو سکتا ہے، ماضی والا بھی اور مضارع والا بھی۔ ظالمی وہ لوگ اس حال کے جو ظلم کرنے والے ہیں، توفا کی ضمیر سے یہ حال ہے اپنے آپ پر۔ اپنے آپ پر ظلم کیا ہے؟ یعنی باوجود قدرت کے ہجرت نہ کرنا۔ فرمایا کہ قالو، کہتے ہیں ان سے فرشتے، قالو کے ساتھ تعبیر کیا، ماضی مضارعہ کو ماضی کے ساتھ یقینی ہونے کے لیے۔ قالو کہتے ہیں ان سے فرشتے، فیما کنتم، تم کس میں تھے، یعنی کس دین میں تھے، کیسے تم یہاں پر رہ گئے۔ قالو کنا مستضعفین فی الارض، یہ ان کا جواب ہے۔ کہنے لگے وہ، کہیں گے وہ، کنا مستضعفین فی الارض، ہم تھے مستضعفین، کمزور کیے ہوئے، فی الارض، زمین میں، یعنی ہم کمزور تھے، ہمیں نکلنے نہیں دیا جاتا تھا۔ یہ آیات مبارکہ ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو مسلمان تو تھے، مکہ میں مقصور تھے، مشرکین ان کو ہجرت کرنے نہیں دیتے تھے۔
لیکن یہ اتنے معذور نہیں تھے کہ ہجرت نہ کر سکتے، ان کو قدرت علی الہجرت تھی، تو اس پر تنبیہ ان کو کی گئی کہ جب تمہیں ہجرت پر قدرت ہے تو تم نے ہجرت کیوں نہیں کی ہے، کوشش تمہیں کرنی چاہیے تھی، اور مجاہدین اسلام جو ہیں وہ تمہارے چھڑانے کے لیے بھی موجود ہیں، تم اگر کوشش کرتے تو تم وہاں سے نکل سکتے تھے۔ اب اس موقع پر نہ نکلنا، اس کے اوپر یہ وعید سنائی کہ فرشتے جس وقت ان کی روح کو قبضہ کریں گے تو وہ یہ آپس میں ان کا مکالمہ ہوگا، تو یہ بہانہ کریں گے کہ کننا مستضعفین فی الارض، ہم دین کی پوری بات نہ کر سکتے تھے چونکہ کمزور تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، فرشتوں کا جواب، فرشتے کہیں گے الم تکن ارض اللہ، کیا نہیں ہے اللہ کی زمین واسعۃً کشادہ، کہ فتہاجروا فیہا، کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے۔ یہ اللہ کا ملک ہے، زمین ہے، تو وہاں کو سے نکل جاتے اور دوسری جگہ پر چلے جاتے، تمہیں وہاں دین پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہوتی۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اس مقام پر لکھتے ہیں، پتہ یہ چلتا ہے کہ جہاں مسلمانوں کو دین کے اوپر چلنا اور اس کی تبلیغ کرنا رکاوٹیں ہوں اور وہاں آزادی نہ ہو، تو ایسے لوگوں پر ایسے علاقے سے، ایسے ملک سے ہجرت کر جانا فرض ہے۔ ان کو قدرت بھی ہے ہجرت کی، تو ان کو اس ہجرت کے لیے کوشش کر کے وہاں سے ہجرت کر جانا فرض ہے، جہاں ان کو دین اسلام پر چلنے میں اور اس کو دوسروں تک پہنچانے میں رکاوٹیں ہوں، تو وہاں اس علاقے کو چھوڑ دیں۔ کیوں؟ فرشتے کتنی تنبیہ کے ساتھ کہہ رہے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعۃً فتہاجروا فیہا، تم اس کی طرف ہجرت کرتے۔ اب وعید ہے فاولئک، تخویف اخروی ہے، فاولئک مأواہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور بری ہے لوٹنے کی جگہ، یا برا ہے وہ ٹھکانہ۔ اب یہ سخت وعید ہے بھی ان مسلمانوں کو ہے کہ جو مسلمان قدرت علی الہجرت رکھنے کے باوجود ہجرت کے لیے کوشش نہیں کرتے، اور انہوں نے نہیں کیا، ان کے لیے یہ وعید ہے۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، معذورین عن الہجرت کی معافی کا بیان۔ الا المستضعفین، مگر وہ لوگ جو کمزور ہیں، من الرجال، مردوں میں سے، انتہائی کمزور ہیں اور وہ ہجرت کر ہی نہیں سکتے، مرد ہیں، بالغ ہیں، والنساء، اور عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے۔ یہ مبالغتاً بچوں کا بھی ساتھ کیا کر دیا گیا ہے، ذکر کر دیا گیا ہے۔ لا یستطیعون حیلۃ، وہ نہیں طاقت رکھتے کسی تدبیر کی، ان کے پاس کوئی تدبیر نہیں ہے کہ وہاں سے وہ نکل کر دوسرے علاقے میں چلے جا سکیں، یعنی ان کو قدرت ہی نہیں ہے۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے جن کا بیان ہے وہ ان کو قدرت ہے، اور یہ جو ہیں ان کو قدرت نہیں ہے، ان کی قدرت کے باوجود انہوں نے کوشش نہیں کی، جس پر ان کے لیے وعید ہے، اور ان کے لیے معافی ہے۔ نہیں وہ طاقت رکھتے حیلتاً، کوئی تدبیر کرنے کی، لا یہتدون، اور نہیں وہ رہنمائی پاتے سبیلاً، کسی راستے کی، ان کو کوئی راستہ ہی نہیں ملتا کہ وہ اس سے نکل کر اس ملک سے، اس علاقے سے دوسری جگہ چلے جا سکیں۔ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ قریب ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے۔ یقینی بات ہے کہ اللہ ان کو کیا کرے گا، معاف کر دے گا، اس لیے کہ عذر جو ہوتا ہے اس عذر کی وجہ سے معافی ہو جاتی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور ہے اللہ رب العزت معاف کرنے والا، غفوراً بخشنے والا، تو وہ تو معذورین کو معاف کرنے والی ذات ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، یہ ہے مجاہدین کے فضائل اور نتائج۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
اور جو شخص بھی ہجرت کرے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، وہ پالے گا زمین میں مراغما جگہ، رہنے کے لیے، رہائش کے لیے اس کو جگہ ملے گی، کثیراً بہت زیادہ، وسعتاً بڑی وسیع، اللہ اس کے لیے وسعتیں پیدا کر دیں گے، جگہ ملے گی کثیراً بڑی، وسعتاً اور وسعت پھر رزق بھی ملے گی، ایک یہ معنی کیا ہے، یا وسعت ملے گی اس کو دین میں کام کرنے کی، دینی لحاظ سے دین کی تبلیغ میں اس کو لیے وسعت ملے گی، اور ایسا مقام اور جگہ اس کو مل جائے گی کہ جہاں پر وہ اللہ کے دین کو آزادی کے ساتھ اپنا سکے اور اوروں تک پہنچا بھی سکے۔ تو جو اللہ کے لیے ہجرت کرے گا، جہاں رہ رہا ہے وہاں اس کو دین پر چلنا مشکل ہے، تو ایسی صورت میں ہجرت کرنے پر اللہ اس کا نتیجہ یہ بنا دیں گے کہ اللہ اس کو وسعت دے دیں گے۔ کس بات میں؟ رزق میں بھی۔ یہی خطرہ ہوتا ہے کہ اپنا علاقہ چھوڑ دیا تو کھائیں گے کیا، رہیں گے کہاں؟ تو اللہ نے دونوں چیزوں کا کیا کر لیا؟ وعدہ کر لیا ہے، اور دونوں میں وسعت ہوگی، اور ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ دین کے عمل میں بھی اس کے لیے وسعت ہوگی۔ وَمَا بعد نے مراغمن کا معنی مال غنیمت کیا ہے۔ مراغمن کا معنی ایک تو یہ ہے، عام طور پر مفسرین نے کیا ہے جگہ، جو ہجرت کر کے اللہ کے راستے میں نکلے گا، اللہ اس کو زمین میں کوئی جگہ اچھی بہت زیادہ نصیب کر دے گا، اور بعض مراد سے لیتے ہیں مراغمن کثیرہ، بڑی غنیمتیں عطا کرے گا، اس برکت سے جہاد ہوگا۔ اب جب جہاد کرو گے تو اللہ رب العزت مال غنیمت میں بڑی وسعت دیں گے اور کثرت دیں گے۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اب یہ صورت ہے، ایک بندہ ہجرت کے لیے نکلا، ہجرت کر کے، اور منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکا، راستے میں اس کی موت آ گئی ہے، تو فرمایا کہ اس کے لیے بھی ہجرت کا پورا ثواب ہو جائے گا، چونکہ وہ سفر کر چکا ہے اب شروع سفر کرنے سے ہی بلکہ ارادے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر دے دیتی ہے۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، اور جو شخص بھی نکلا اپنے گھر سے اس حال کہ وہ ہجرت کرنے والا ہے، إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، طرف کس کے؟ اللہ اور رسول کی یہ شرط ہے، جیسے کہ مشہور حدیث ہے کہ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا أَوْ امْرَأَةٍ يُصِيبُهَا، جس نے ہجرت کی کس کی طرف؟ دنیا کے لیے یا کسی عورت کی غرض سے، تو وہ عورت کو پالے گا، دنیا کو پالے گا، لیکن اللہ کے ہاں اس کو اجر پھر، تو یہاں بھی وہی قید لگی ہوئی ہے، مہاجرن الی اللہ ورسولہ، گھر کو چھوڑنا اللہ اور رسول کے حکم کی وجہ سے ہے، ورنہ ہجرت تو سارے ہی کر رہے ہیں نا، کوئی امریکہ بیٹھا ہے، کوئی انگلینڈ بیٹھا ہے، کوئی کدھر ہے، کوئی کدھر ہے، کئی سال گھروں کو آتے نہیں، مہاجر تو یہ بھی ہیں، لیکن یہ ہجرت جس کے لیے ہے وہ ان کو مل رہا ہے، کوئی ڈالر کما رہا ہے، کوئی پاؤنڈ کما رہا ہے، وہ تو مل رہا ہے نا، باقی ثواب والی بات تو ہے کوئی نہیں۔ تو یہاں اس لیے جس نے ہجرت کی، گھر سے نکلا اللہ اور رسول کے لیے، ثم یدرکہ الموت، پھر راستے میں ہی اس کی موت آ گئی، خدا نخواستہ، فقد وقع اجرہ علی اللہ، پس تحقیق ثابت ہو گیا اس کا اجر اللہ کے ذمے، اللہ نے اپنے ذمے اس کے لیے اجر رکھ دیا ہے اس کے نکلنے پر۔ یہی بات ہے، دینی سفر کوئی بھی ہے، آپ کا سفر ہے، آپ کی ہجرت ہے دین کے حصول کے لیے، علم دین کے حصول کے لیے، تو ظاہر بات ہے کہ اگر آپ ابھی تک منزل مقصود کو علم پورا نہیں کر سکے، تو کسی کی اس طرح موت آ گئی ہے تو اس کو اللہ رب العزت اس کا پورا اجر عطا کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، پر لیکن دیکھنا تسی آپ کو جان سکھلی کرنی ہے پہلے ہی کچھ کر کے نا، اس طرح نہیں ہوتا ہے، ذرا سواد مل ویسی تھے ٹوڑ جلا یا موت منگنی شروع کر لو، انج نہیں ہے، موت منگنا بھی صحیح نہیں اور آپ توڑنا بھی صحیح نہیں ہے، جی اللہ کی طرف سے یہ ہوا تو پھر اس پر اجر ہوگا۔
ہو سکتا ہے نا کوئی جلدی کر رہا ہے، ایک کوئی سبق پڑھنا اوکھا ہے سواب ہی کننا ہے، اس شوق میں تسی پورا سواب کننے میں پہلے ہی دعائیاں کرنے لگ پو کہ جرا ٹوری جنا جان ہی چھوڑ چلے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان۔ اگر پھر کوئی کمی کوتاہی ہے تو یقیناً اللہ رب العزت کیا کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، بے شک وہ لوگ کہ جن کو وفات دیتے ہیں، لیتے ہیں قبضے میں فرشتے، اس حال کہ وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اپنے آپ پر۔ قالوا، وہ کہتے ہیں فرشتے ان کو، فیما کنتم، تم کس پر تھے، یعنی کس میں تھے، کس دین پر تھے، کس مذہب پر تھے۔ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، قالوا وہ پھر آگے سے کہتے ہیں، کنا مستضعفین، ہم تو کمزور تھے، فی الارض زمین میں۔ قالوا فرشتے کہتے ہیں، الم تکن ارض اللہ، کیا نہیں تھی اللہ کی زمین واسعۃ کشادہ، فتہاجروا فیہا، کہ تم اس میں ہجرت کرتے۔ پس یہ لوگ ہیں ٹھکانہ ان کا جہنم ہوگا، اور بہت ہی برا ہے ٹھکانہ، بہت بری ہے جگہ لوٹنے کی۔ الا المستضعفین، مگر وہ لوگ جو کمزور ہیں، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، اور عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلۃ، نہیں وہ طاقت رکھتے تدبیر کرنے کی، ولا یہتدون، اور نہ وہ رہنمائی پاتے ہیں سبیلا، کسی راستے کی۔ فاولئک عسی اللہ ان یعفو عنہم، پس یہ لوگ ہیں کہ قریب ہے کہ اللہ ان کو معاف کرے، اور اللہ ہے عفواً معاف کرنے والا، غفوراً بخشنے والا۔ دیکھو وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم کمزور ہیں، اللہ پھر بھی وعید فرما رہا ہے، اور جو کمزور ہیں ان کے لیے اللہ معافی کا اعلان کر رہا ہے۔ پتہ چلتا ہے اپنے آپ کو بندہ کہے میں بیمار ہوں، بیمار نہ ہو تو یہ چھٹی بہت بڑا مطلب اللہ کی سزا کا مستحق ہوگا۔ دیکھنا ہے ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن کہتا ہے میں بیمار تھا، تو یہ بھی بیمار بنے ہیں نا، تھے نہیں، کوشش ہی نہیں کی ہے۔ تو یہی مسئلہ ہے کہ دین کے کام میں بندہ جھوٹ بول کر کہے کہ میں بیمار ہوں، جیسے کہ اکثر طلباء کرتے ہیں، بیماریاں بھی ان کی خاص ہوتی ہیں، تو یہ دیکھو قرآنی لحاظ سے ایک جرم ہے، اور مسلمان کے لیے کہا گیا اولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ فاولئک عسی اللہ ان یعفو عنہم، یہ لوگ ہیں کہ قریب ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے، اور اللہ ہے معاف کرنے والا، بخشنے والا۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ، اور جو شخص بھی ہجرت کرے اللہ کے راستے میں، زمین کے اندر پائے گا مراغمن، جگہ، یا مال غنیمت، کثیراً بہت زیادہ، وسعتاً، اور بڑی وسعت، وسعت فی الرزق یا وسعت فی الدین، دونوں مرادیں ہیں۔ ومن یخرج من بیتہ، اور جو شخص نکلا اپنے گھر سے اس حال کہ وہ ہجرت کرنے والا تھا طرف اللہ اور اس کے رسول کے، ثم یدرکہ الموت، پھر اس کو پا لیا موت نے، فقط تحقیق واقع ہو گیا اس کا اجر اللہ کے ذمے، اور اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔